بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لو، آسمان سے خزانہ اترے گا، جو کچھ اللہ سے مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ آج ایک ایسی سورت کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے مطالبہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ اس کے اندر 30 آیات ہیں۔ جو شخص یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کی 30 آیات کو پڑھ لیتا ہے، 30 دن تک اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت کے، رزق کے، برکت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو شخص اس کو 12 بار پڑھ لیتا ہے، پورا سال رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں مانگے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے، اور یہ سورت اس قدر فضیلت والی ہے کہ جس شخص نے صرف ایک بار اس سورت کی تلاوت کر لی، جس نیت کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس ارادے کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس محبت کے ساتھ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مقدر کے اندر کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس سورت کے مختلف وظائف ہیں، مختلف اعمال ہیں۔ میں چند ایک آپ کی گزارش میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا جو مقصد ہو، آپ اس مقصد کے لیے اس سورت کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ سب سے بڑی بات، یہ سورت رزق کی فراوانی لاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 12 مرتبہ پڑھے تو پورے 12 مہینے آپ کو کسی اور عمل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس سورت کے ذریعے آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ حدیث پاک سنیے گا، آپ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی کے اندر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، بس آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھ لینا ہے، تاکہ اس قیمتی سورت، قیمتی عمل کی کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے آگے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ چاند کو دیکھ کر بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک جو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ یہ عمل بھی بتاتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ بیان فرماتے ہیں، بعض صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمے گاڑ دے قبر تھی، جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو یہ سورت پڑھتے ہوئے دیکھا سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ سورت ایسی سورت ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی مصیبتوں سے بھی نجات دیتی ہے، قبر کے عذاب سے بھی نجات دیتی ہے، یعنی کہ دنیا کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں،
پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے اور اس سورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، اور بھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ایک شخص نے فرمایا کہ آپ کو حدیث پاک کا ایک تحفہ آپ کو دیتا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک ایسا تحفہ آپ کو دیتا ہوں جس کے ذریعے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری خوشیاں لوٹ آئیں گی، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ سورت، یہ میرا تحفہ پہنچا دو، اور میں بھی الحمدللہ یہ آج آپ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ پہنچا رہا ہوں۔ اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک ضرور اس تحفے کو پہنچائیں۔ اس سے خوشیاں آتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں غم ہے، رزق کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، جو بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہوا، اب میں ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا، اس کے لیے بہت زیادہ مضمون طویل ہو جاتا، میں مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ نجات دلانے والی سورت ہے، یہ ہر مشکل سے نجات دینے والی سورت ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی کہ بارِ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے، اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے، اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے، اس کو جہنم سے بچا لے۔ اس کے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ سورت بڑی اہم سورت ہے، پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سفر میں جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، آپ جاتے ہوئے اس سورت کی صرف ایک بار تلاوت کر لیں، اور اگر آپ چاند کو دیکھ کر، ہر چاند کو جب بھی نیا چاند نکلے، آپ اس کو دیکھ کر صرف ایک سورت کو ایک بار تلاوت کر لیا کریں۔ پورا مہینہ، کیونکہ مہینے کے اندر 30 دن ہیں، اور اس کی 30 ہی آیات ہیں، اور اس کے 2 رکوع ہیں، اور 30 آیات ہیں، 2 رکوع تھے۔ آیات کو صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جب بھی چاند نظر آئے، پورا مہینہ آپ کے گھر سے سختیاں دور رہیں گی، آپ کے گھر میں اب بارش کے قطروں کی طرح رزق گرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا رب کائنات کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لیں، جو پیچھے میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ 30 آیات ہیں، 30 دن کے لیے یہ کافی ہیں، پورے 30 دن کے لیے آپ کو کامیابی ملے گی، کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بھی چاند نظر آیا کرے، ہر مہینے کے اندر چاند آتے ہی آپ نے ایک بار اس سورت کی تلاوت کر لینی ہے، اس سے پورے مہینے کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو بھی مصیبتیں اور دکھ آنے والے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کرے گی۔ تو اس لیے قرآن جو ہے یہ ہمارا شفیع ہے، یہ
کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ اس لیے اس کی حفاظت ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ کہیں پر اس کے اور رزق ملیں گے، اس کے ٹکڑے ملیں، کاغذ پھنسے ہوئے ملیں، ان کی ضرور حفاظت کیا کریں اور اپنے گھر کے اندر ضرور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی پھٹا پرانا قرآن مجید ہے تو اس کو کہیں دفن کر دیا کریں، اور آج کل بعض لوگ نہر کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ وہ نہروں میں گندا پانی ہوتا ہے، گڑھوں کا شامل ہوتا ہے، اس لیے نہروں میں نہ پھینکا کریں۔ کوشش کریں ایک گڑھا کھود دیں یا کسی مسجد میں رکھ دیں، وہ مسجد والے خود ہی انتظام کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین قرآن مجید کا ادب کریں، اس لیے کہ ادب کریں کہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا۔ تو جب سفارش کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتے ہوئے ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور اسی طرح اگر سوتے ہوئے صرف ایک بار آپ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، محرم سے پہلے پہلے آپ اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے مرحوموں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، قبر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، حشر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اب سختی کسی قسم کی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو نجات دے گا۔ صرف ایک ہفتہ آپ اس کو مسلسل پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے 12 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ ہی آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے 12 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ سورت کا نام سورۃ ملک ہے۔ یہ 19 سپارے کے پہلے صفحے سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا رکوع ہی 19 سپارے کے اس سے شروع ہوتا ہے اور 2 رکوع ہیں، بس 30 آیات کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔